إن الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین کرام، آپ گزشتہ خطبات میں سنتے آئے ہیں کہ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ بھی
آپ کے جو مخالفین معاندین اور حاسدین ہیں انہوں نے بھی جانا ہے. انہوں نے ایسا تو نہیں کہ یہاں ہی سدا رہنا ہے، نہیں، آپ نے بھی جانا ہے. موت آپ کو بھی آنی ہے، موت ان کو بھی آنی ہے. اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو بھی وفا نہیں. یہ انسانی ایک عارضہ ہے، جس طرح کے دوسرے انسانی عوارض ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام بھی ان عوارض سے دو چار ہوتے رہے. بھوک نبی علیہ السلام کو انبیاء کو بھی لگتی تھی، پیاس بھی لگتی تھی، حتیٰ کہ ایک مرحلے پر غزوہ خندق کے موقع پر تو بھوک کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے اپنے پیٹ مبارک پر کمر کو سیدھی کرنے کے لیے 2 پتھر چھوٹے چھوٹے بات رکھے تھے. لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گا یہاں ضمن کہ آپ کا یہ فقر اور آپ کا یہ مسکرت یہ اختیاری تھا، خود آپ نے اختیار کیا تھا اور اللہ سے مانگ کے لیا تھا، اللہ سے مانگ کے لیا تھا. جبرائیل امین تو آئے تھے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ کو بادشاہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہ بنا دیا جائے، جس طرح حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام تھے. تو نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین کی طرف اشارہ کیا، دیکھا تو جبرائیل نے نیچے کی طرف ہاتھ نیچے کی طرف بڑھایا اور فرمایا نہیں، میں اللہ کا بندہ رسول بننا چاہتا ہوں. آپ کا یہ فقر اختیاری تھا. اور جب بھی کوئی چیز آتی شام ہونے سے پہلے اللہ کی راہ میں تقسیم ہو جاتی، گھر نہیں رکھتے تھے. بہت سے واقعات ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھوک، پیاس، بیماری، تکلیف یہ جس طرح دوسرے انسانوں کو آتی ہے، انبیاء بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں. کفار بلکہ کہا کرتے تھے مال حاضر رسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ عجیب رسول ہے، بازاروں میں آتا جاتا بھی ہے اور کھاتا پیتا بھی ہے. اللہ نے فرمایا کون سا رسول ہے جو اس سے پہلے جس نے کھایا نہ ہو اور بازاروں میں آیا گیا نہ ہو. سب انبیاء کرام علیہ السلام اسی طرح رہے. تو یہ بھائیوں عوارض جو دوسرے انسانوں پر ہیں وہ انبیاء پر بھی آتے ہیں. بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ تو فرماتی ہیں کہ آپ کو بخار چڑھتا تھا، تکلیف ہوتی تھی تو 2 انسانوں جتنا بخار چڑھتا تھا، ڈبل بخار، سخت بخار. ہاتھ لگا کے عرض کیا جاتا کہ اتنا بخار، تو آپ فرماتے اجر بھی تو اتنا ہی ہوگا. تکلیف زیادہ ہے تو اجر بھی زیادہ ہے، تکلیف زیادہ ہے تو اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہے. حتیٰ کہ مرض الموت کے حوالے سے بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ آپ نے اس دنیا کو جس حالت میں چھوڑا ہے اور جس تکلیف میں چھوڑا ہے، اس کے بعد تو مجھے کسی کی تکلیف میرے لیے موجب پشیمانی نہیں بنی. جب سید کائنات سید الاولین والآخرین کی موت کو میں نے دیکھا تو بعد میں مرنے والوں کی کیفیتیں جو ہیں وہ میرے لیے کوئی عجوبہ نہیں رہی. آپ گزشتہ خطبے میں بالخصوص صحیح بخاری کی وہ احادیث مبارکہ جنہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کی وفات اور آخری بیماری کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں، وہ آپ کے سامنے مجبور کر رہا تھا. اسی سلسلے کی ایک حدیث یہ بھی دیکھیں
حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان من نعم اللہ علی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفی فی بیتی وفی یومی، میرے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات فرمائے ہیں ان میں یہ بھی میرے اوپر انعامات ہیں۔ انعامات میں سے انعام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں فوت ہوئے، سنی سنائی بات نہیں، میرے گھر میں فوت ہوئے، وفی یومی، میرے دن میں فوت ہوئے۔ نبی علیہ السلام سوموار کے روز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گزارتے تھے، باری باری ازواج مطہرات کے نام، اور جو دن مقرر تھا وہ سوموار کا دن تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فرماتے ہیں کہ سوموار کے دن میرے ہی دل میں، میری باری میں، میرے ہی دل میں، میرے ہی گھر میں نبی علیہ السلام فوت ہوئے، اور بین صحابی و نہر، اور میرے سینے کے درمیان آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ فرماتی ہیں وَإِنَّ اللَّهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، اور وفات کے وقت میرا لعاب اور نبی علیہ السلام کے لعاب کو نبی علیہ السلام نے ملا دیا۔ آپ بیمار تھے تو ان کے بھائی عبد الرحمن گھر آئے عیادت کے لیے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی علیہ السلام نے مسواک کو دیکھا، آپ تو مسواک اتنی کرتے تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں خطرہ ہوتا تھا کہ کہیں آپ کے یہ جو ہے نا ہونٹ اور وہ یہ مسوڑے یہ چھیل نہ جائے، اتنے مسواک کرتے تھے۔ اور یہ اس لیے بھی کرتے تھے کہ اللہ سے مناجات بھی کرتا ہوں اور جبرائیل سے بھی باتیں کرتا ہوں تاکہ میرا منہ صاف پاک صاف ستھرا رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو مسواک کو دیکھا تو میں نے پوچھا مسواک کرنی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے لے کے بھائی سے مسواک دی تو وہ سخت تھی، میں نے پھر عرض کیا کہ میں اس کو نرم کر دوں؟ فرمایا ہاں۔ میں نے اس کو اپنی زبان میں منہ میں رکھ کر چبایا، نرم کیا، نرم ہوا تو بغیر دھوئے نبی علیہ السلام کے دستے مبارک میں تھما دی مسواک، اور آپ نے وہی مسواک تھوڑی سی اپنے منہ میں پھیری۔ تو یوں فرماتی ہے کہ میری ریق، میرا لعاب، میرا تھوک اور نبی علیہ السلام کا لعاب مبارک وہ آخری وقت میں ایک جگہ اللہ نے جمع کیا۔ یہ میری ایک سعادت ہے یہ، اور میرے اوپر اللہ کا ایک انعام ہے۔ اللہ، اور فرماتے ہیں کہ پانی کا پیالہ بستر مبارک پر تھا، فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ، اور دونوں ہاتھوں سے پانی اس طرح دیتے اور اپنے دست سے چہرے مبارک پر رکھا، اور فرماتے کیا تھے؟ وَيَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٌ، فرماتے تھے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور موت کی تنگییں ہیں۔ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٌ، موت کی تنگییں ہیں، موت کی پشیمانیاں ہیں۔ اللہ، ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ، پھر آپ نے اپنا دست مبارک اوپر بلند کیا، فَجَعَلَ يَقُولُ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ۔ آپ یہی کہنے جا رہے تھے کہ اعلیٰ دوست کے ساتھ، اعلیٰ رفقا کے ساتھ اللہ رب العزت کے نام، جس طرح پچھلے خطبے میں بتلا چکا ہوں، اور انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ وہاں جا کے رہنا ہے، اب دنیا میں نہیں رہنا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ بات سن کے میں سمجھ گئی تھی کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے یہاں رہنا ہے یا آگے جانا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو نبی علیہ السلام کو نے گویا ہمیں چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا، اور اپنے اللہ کے ہاں رخصت ہو گیا۔ فرماتے ہیں فجعل یقول، فرماتی ہیں فجعل یقول فی الرفیق الاعلیٰ حتی قبض ومالت یدہ، فرماتے ہیں
یہاں تک کہ یہی بات کہتے کہتے آپ کی روح جسم سے پرواز کر گئی اور آپ کا دست مبارک جو تھا پھر رفیق الاعلیٰ وہ نیچے گر گیا. مالت یدہ، آپ کا ہاتھ مبارک نیچے آ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح حضرت انس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ کہ لما سافر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتغشاہ، کہ جب نبی علیہ السلام کے لیے مشکل وقت آیا، موت کا بوجھل وقت آیا، یتغشاہ، تو آپ کو غشی کے دورے پڑے. غشی کی کیفیت، کبھی غشی کبھی ہوش آ جاتی ہے. آپ نے سنا ہے کہ اسی کیفیت میں آپ نے بالآخر حکم دیا تھا کہ ابو بکر کو حکم دو نماز پڑھ، میں نہیں جا سکتا. فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجعل، فرماتے ہیں کہ جعل یتغشاہ فقالت فاطمہ علیہ السلام، حضرت فاطمہ علیہ السلام نے کہا نبی علیہ السلام کی اس کیفیت کو دیکھ کے، واہ اربا ابا ہو، ہائے میرے ابا جی کو تکلیف، میرے ابا جی کو کتنی تکلیف، اللہ اکبر، والد ابا جی کو کتنی تکلیف. فقال لها، نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، بیٹا آج کے بعد تیرے ابا کو اور کوئی تکلیف نہیں. اللہ، آج کے بعد یہ تکلیف ہے آخری اس دنیا کو چھوڑتے ہوئے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں، آگے راحت ہی راحت، عزت ہی عزت. اب تکلیفیں ختم، تکلیف کا مرحلہ ختم ہو گیا. فرماتے ہیں فرما، پھر حضرت عائشہ جب آپ فوت ہوئے تو پھر کیا کہتے ہیں، یا ابتا اجاب ربا دعا، اے ابا جی، واہ ابا جی، آپ نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا. اللہ نے فرمایا تم رہنا چاہتے ہو یا میرے پاس آنا چاہتے ہو؟ تو میرے ابا جی نے اللہ کی رفاقت، اللہ کے پاس جانا قبول کر لیا. فرماتے ہیں یا ابتا من جنت الفردوس مأوا، اے ابا جی جن کا ٹھکانہ اب جنت الفردوس ہے، اب وہ یہاں ہمارے اندر نہیں ہے، اب کہاں ہیں؟ جنت الفردوس میں. یا ابتا الی جبرائیل ننعاہ، اے ابا جی ہم جبریل کو بتلاتے ہیں کہ ابا ہمارے پیارے پیغمبر، ہمارے ابا جی اس دنیا سے رخصت ہو چکے، ہم سے رخصت ہو چکے. فلما دفنا، جب دفن کر دیا گیا، عورت فاطمہ علیہ السلام یا انس اطابت نفوسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب. انس تمہارا دل کس طرح مائل ہوا کہ ہم رسول اللہ کے دستے ادھر پر مٹی ڈال دیں، قبر میں اتار دیں، کس طرح تم نے برداشت کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو اس طرح لخت جگر جسے نبی علیہ السلام نے اپنے جسم کا ایک ٹکڑا فرمایا تھا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کی وفات کی یہ کیفیت بیان فرمائی اور بتلایا نبی علیہ السلام ہمیں چھوڑ کے اللہ رب العزت کے ہم جا چکے. میرے بھائی، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کسی کو بھی مفاد نہ، کوئی بادشاہ ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی نبی ہو، کوئی امتی ہو، کوئی مسلمان ہو، کوئی کافر ہو، اس نے بہرحال جانا ہی جانا ہے. اور ملحد سے ملحد انسان بھی وہ اللہ کا تو انکار کرے گا لیکن موت کا انکار نہیں کرے گا. کیوں کہ آئے دن تو انسانوں کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں، آئے دن اپنے کندھوں پر اٹھا کے لے جانے والے لے جاتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں. موت کا کوئی کون انکار کر سکتا ہے؟ ملحد سے ملحد بھی انکار نہیں کر سکتا. لیکن نبی کی زندگی اور نبی کی موت وہ دوسرے انسانوں سے مختلف ہوتی ہے، تکلیف کے اعتبار سے بھی، راحت اور جنت کے اور مقام اور مرتبے کے لحاظ سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کی بعد کی زندگی پہلی زندگی سے بہتر ہے، آپ
کی ہر پہلی زندگی سے بعد کی زندگی کیا ہے؟ بہتر ہے۔ مکہ مکرمہ کی زندگی سے مدینہ طیبہ کی زندگی بہتر تھی۔ مدینہ طیبہ کی زندگی سے برزخ کی زندگی آپ کی بہتر ہے۔ برزخ کی زندگی سے بہتر معاشر کی زندگی بہتر۔ اشارہ کر رہا ہوں تفصیل کی گنجائش میں۔ معاشر کی زندگی جہاں سارے بے بس ہو گئے اور نبی علیہ السلام تنہا رب ذوالجلال والاکرام سے گفتگو کرنے کی سعادت پائے، اور معاشر کی زندگی سے جنت کی زندگی سب سے آسان نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، یعنی زندگی میں بھی اور برزخ میں بھی، اور اسی طرح معاشر میں بھی اور جنت الفردوس میں۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور بعض دوسرے حضرات رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو شہادت کی موت بھی نصیب ہوئی، آپ کو شہادت کی موت بھی نصیب ہوئی، کیونکہ وہ زہر جو خیبر میں آپ کو دیا گیا تھا اس کی تکلیف پہلے تو گوائے انسانی ہونے کی وجہ سے یا اللہ رب العزت کے حکم سے اس کے تکلیف سے آپ محفوظ تھے، حالانکہ آپ نے وہ لقمہ چبایا نہیں تھا، چبا کے کھایا نہیں تھا، اگلا نہیں کھایا نہیں تھا، نیچے پیٹ میں نہیں اتارا تھا۔ البتہ حضرت بشیر رضی اللہ بشیر بن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک لقمہ کھا لیا، اور ایک لقمہ کھانے کی وجہ سے وہ وفات پا گیا کچھ وقفے کے بعد۔ نبی علیہ السلام نے منہ مبارک میں لقمہ ڈالا، اللہ اکبر۔ ابو داؤد میں تو یہ ہے کہ اب اس لقمے نے منہ سے ہی آواز دی، اب مجھے نہ کھائیں، مجھے نہ کھائیں، مجھ میں زہر ہے۔ نبی علیہ السلام نے روک دی۔ دوسرے صحابہ سے بھی آپ نے فرمایا ہم سے رک جاؤ نہ کھاؤ۔ یہ عورت تھی جس کا نام زینب تھا، زینب بنت حارث۔ مرحب تھا جسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے واصل جہنم کیا تھا، جو سب سے بڑا قلعہ جس کو فتح کیا اور مقابلے کے لیے مرحب آیا تھا، بڑے شان شوقت کے ساتھ اشعار پڑھتا ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اشعار پڑھتے ہوئے ہی اس کا مقابلہ کیا، اور پھر ایک ہی حملے سے اس کا کام تمام کر دیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس مرحب کی بہن تھی زینب بنت حارث، اس کے بھائی کا نام تھا۔ اللہ، اس نے زہر دیا، نبی علیہ السلام نے بلا دیا، زینب تم نے یہ کیا کیا؟ خود ہی تم نے کہا کہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتی ہوں، آپ کیا پسند کرتے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ جناب یہ بکری کا شانہ جو ہوتا ہے اس کا گوشت مجھے پسند ہے، تو اس ظالمہ نے اس میں زیادہ زہر ڈالا، شانے کے حصے میں زیادہ زہر ڈالا۔ اللہ اکبر کبیر۔ نبی علیہ السلام نے جب پوچھا تم نے یہ کیا کیا، تو کہنے لگی میں نے تو یہ اس لیے کیا ہے تاکہ اگر اللہ آپ کو بتلا دے تو مجھے پتہ چل جائے کہ آپ واقعی سچے رسول ہیں۔ میں نے تو امتحان چاہا، اور اگر آپ رسول نہیں ہیں تو لوگوں کی جان چھوٹ جائے، معاذ اللہ ثم استغفر۔ حالت کفر میں تھی نا، پہلے کہتی ہے اس لیے کیا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں یا نہیں۔ اگر اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں آپ کو آگاہ کر فرما دے گا کہ اس میں زہر ہے، نہ کھائیں۔ اللہ ذوالجلال نے جبرائیل کو کیا بھیجنا تھا، حکم دے دیا اس بوٹی کو تم بھی بول جاؤ، تم بھی بول کے بتلا دو، مجھے نہ کھاؤ۔ اللہ اکبر کرے، اور کہتی ہے وَقَدْ اسْتَبَانَ الْآنَ أَنَّكَ صَادِقٌ، اب مجھے بالکل نمایاں ہو گیا، واضح ہو گیا ہے، حق واضح ہو گیا کہ آپ سچے رسول۔ اور کہتی ہے وَأَنَا أَشْهَدُ وَمَنْ حَضَرَ، میں آپ کو بھی گواہ بناتی ہوں اور آپ کے ساتھیوں کو بھی گواہ بناتی ہوں کہ انی علی دینک، میں آپ کے دین پر ہوں، وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ عَبْدُهُ مُحَمَّدٌ وَأَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،
اور میں گواہ بناتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں واقعی، اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے، اقرار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے نظر انداز کر دیا، نظر انداز کر دیا۔ لیکن بعد میں جب بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اسی زہر کے ایک لقمہ کھانے سے، تو نبی علیہ السلام نے اس زینب کو ان کے خاندان کے قبیلے کے حوالے کر دیا کہ اس کی جرم کی وجہ سے آپ کا عزیز، آپ کا بھائی فوت ہوا ہے، اب آپ اس سے قصاص لیں یا دیت لیں، آپ کا فیصلہ ہے۔ میرے ساتھ جو زیادتی کی میں نے معاف کی۔ نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ اپنی ذات کے حوالے سے کسی سے کوئی انتقام نہیں لیتے تھے، اپنی ذات گرامی کے حوالے سے کوئی انتقام نہیں لیتے تھے، معاف کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خاندان نے اس کو قتل کر دیا، یعنی قصاصاً اس عورت کو قتل کروا دیا۔ تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود اور بعض تابعین فرماتے ہیں، جس طرح کے مورخین نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کو اس وجہ سے شہادت کی موت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور شہادت کی موت میں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے، اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جو شہید ہو جاتا ہے اس کو موتا نہ کہو، مردہ نہ کہو، اس کی موت دوسروں کی موت سے نرالی۔ فرمایا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے، کھاتے پیتے ہیں بغیر، وہ کھاتے پیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ اکبر، بلکہ قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وہ زندگی کیسی ہے، کیسی دنیا کی زندگی کا ہمیں شعور ہے، لیکن دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے قبر کی، اس کا ہمیں کوئی شعور نہیں۔ حتیٰ کہ شہید کو زندہ کہنے کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے کہ ان کی زندگی ہے کیسے۔ قبر کی زندگی سبھی کو حاصل ہے اپنے حسب مراتب، نیک آدمیوں کو بھی زندگی حاصل ہوتی ہے، تبھی تو ایک آدمی کو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، اور حکم ہوتا ہے کہ جنت کی طرف سے ایک کھڑکی اس کے لیے کھول دی جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن کافر جو ہے، مشرک جو ہے، اس کے لیے قبر تنگ پڑ جاتی ہے اور اس کو عذاب دینے کے لیے ایک فرشتہ اس پر مقرر کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ شاید فرعون کے حوالے سے اللہ ذوالجلال نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام ان کو دکھائی جاتی ہے، یہ ہے آگ جس میں تمہارا ٹھکانہ ہے، یہ ہے جہنم جس میں تمہارا ٹھکانہ ہے، بتایا جاتا ہے اس کو۔ اب اگر قبر میں شعور نہ ہو، حیات نہ ہو، تو یہ سارے اعمال لغو ہیں۔ سارے اعمال کیا ہے؟ لغو ہیں۔ یہ احادیث اور قرآن مجید کی یہ آیات بتلاتی ہیں کہ قبر میں شعور ہے، حیات کی ہے، لیکن وہ حیاتی ایسی ہے جو اس دنیا کی حیاتی سے مختلف ہے۔ آپ دیکھیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انما النوم اخو الموت، نوم کیا ہے؟ نیند کیا ہے؟ یہ موت کی کیا ہے؟ بھائی ہے، نیند کی بھائی کا بھائی ہے۔ یہ نیند جو ہے نا، یہ موت کا بھائی ہے۔ موت جس وقت نیند جب آتی ہے اس وقت بھی، جس وقت دعا پڑھتا ہے سونے کی، اور جب سو کے اٹھتا ہے اس وقت، سو کے اٹھتا ہے تو کیا دعا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے موت کے بعد ہمیں زندگی عطا فرمائی۔
یہ دعا پڑھتے ہوئے بھی، یعنی یہ بیدار ہوتے ہوئے یہ دعا سکھائی نبی علیہ السلام، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، موت کے بعد ہمیں زندگی عطا فرمائی۔ تو یہ نیند بھی ایک نوعیت کی موت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سورۃ الزمر میں کہ بعد وہ بھی ہے جن کی روحیں ہم قبض کرتے ہیں سوتے ہوئے، اور پھر ایسا بھی ہے کہ سونے کے بعد ان کی روحیں بالکل ہمارے پاس ہی رہ جاتی ہیں، ہم ان کو واپس جسموں میں نہیں لوٹاتے۔ کئی واقعات ایسے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یار وہ سویا اور پھر سو ہی گیا، پھر موت کے منہ میں چلے گئے، یہ بھی واقعات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے موت اور نیند، لیکن نیند اور موت میں فرق کتنا ہے آپ دیکھیں۔ قرآن مجید میں ایک اللہ کے بندے کا ذکر ہے جس نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ یا اللہ، یہ جو بستی والے پرانی بستی ہے، یہ بستی والے کو کیسے زندہ کرے گا؟ کیسا تو یہ موت زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 100 سال تک اس کو زندہ رکھا، مار دیا، فوت کر دیا، اور 100 سال تک پڑے رہے۔ بعض کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ اللہ بہتر جانتا ہے، مفسرین کا یہ قول ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب 100 سال کے بعد اللہ ذو الجلال نے اٹھایا تو منظر ہی کچھ بدلا ہوا۔ کیا؟ جس سواری پر گدھے پہ سوار تھے گدھا میں، اللہ نے پوچھا گدھا کہاں ہے؟ مرا پڑا ہے، ہڈیاں پڑی ہیں 100 سال کی، کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا اپنا کھانا دیکھو، توش دان دیکھو۔ اس کو دیکھا تو کھانا جیسے ابھی اس میں رکھا ہے اور وہ تر و تازہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ تر و تازہ ہے۔ اللہ نے تو حکم دینا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ دیکھو کہ اس گدھے کو میں کس طرح زندہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا چلو بھی اٹھو۔ اب گدھے کی ہڈیاں جڑنا شروع ہو گئی، ہڈیاں جڑ گئی، ماس آنا شروع ہو گیا۔ ماس شروع آنے کے بعد گدھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اور وہ اللہ کے بندے پکار اٹھے کہ میں جان لیا، میں نے دیکھ لیا کہ اللہ ذو الجلال ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ چیز کے لیے کوئی چیز ممکن ناممکن نہیں ہے۔ اب 100 سال تک انہیں کچھ پتا نہیں کہ پاس میرے گدھے کے کیا ہو رہا ہے۔ آنے جانے والے آتے جاتے ہوں گے، وہ بھی تو اسی راستے پر آ رہے تھے، آنے جانے والے آتے رہے، لیکن انہیں کوئی پتا نہیں کون آیا کون گیا، کہاں سے آیا کہاں گیا، کوئی پتا نہیں، لیکن ہے فوت شدہ ہے۔ اللہ اکبر کبھی اللہ ذو الجلال فوت ہونے والے کو بھی سنا دے، کوئی ناممکن نہیں۔ اور اگر اللہ ذو الجلال نہ چاہے تو جاگتا ہوا بھی نہ سن سکے، جاگتا ہوا بیدار بھی زندہ بھی نہ سن سکے۔ یہ سب اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس سے ہر ایک کو چار ہوتا ہے، لیکن قبر کی زندگی اس کی نوعیت مختلف ہے۔ ایسی زندگی ہے وہ کہ جس کا شعور ہمیں نہیں ہے۔ شہید کی زندگی کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ تمہیں شعور نہیں ہے کہ وہ کیسی زندگی ہے۔ اللہ ہماری برزخ کی زندگی بہتر بنائے، راحت کی اور آرام کی اللہ ذو الجلال بنائے۔ اور یہاں یہ بھی دیکھیے کہ انسان کے روح کی جسم کے ساتھ 3-4 نوعیتیں ہوتی ہیں۔ پہلا مرحلہ انسان کا 3 نوعیت ہے۔ جب انسان شکم مادر میں ہوتا ہے، جب شکم مادر میں ہوتا ہے۔ دوسری نوعیت اس وقت کہ وہ انسان اس دنیا میں ہوتا ہے۔ تیسری نوعیت وہ ہے جب انسان قبر میں ہوتا ہے، اور چوتھی وہ جب یہی روح دوبارہ انسان کے جسم میں آتی ہے اور میدان معاشر میں کھڑا ہوتا ہے۔ یہ 4 نوعیتیں اس کی روح کے ساتھ۔ قبر کے یہ شکم مادر میں جو کیفیت ہے وہ اس دنیا سے مختلف ہے، وہ اس دنیا سے مختلف ہے، اور دنیا کا روح کے ساتھ انسلاک وہ قبر کی زندگی سے مختلف ہے، اور قبر کی زندگی
دنیا اور معاشر کی زندگی سے مختلف ہے، اور معاشر کی زندگی تمام زندگیوں سے نرالی اور مختلف ہے، علیحدہ علیحدہ ہے، ہر ایک کا حصہ ہے، اور اس کی کیفیت اللہ سبحانہ و تعالی حقیقتاً جانتے ہیں۔ یہ انسان ہے، اس انسان کی اسی روح کی وجہ سے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یسألونک عن الروح، تو اللہ ذو الجلال نے فرمایا قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا۔ آج سائنس اپنی تمام تر ترقیوں کے باوجود روح کی حقیقت کو نہیں سمجھ پائی، تمام تر ترقیوں کے باوجود وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ جب یہ جیتا جاتا انسان اس کی روح کی کیفیت سے انسان واقف نہیں ہے، تو قبر کی زندگی کی روح کی کیفیت سے اور حشر کی زندگی کی روح کی کیفیت سے کس طرح واقفیت ہو سکتی ہے؟ آدمی کہے کہ وہی کیفیت ہے، کہنے والوں نے تو بہت کچھ کیا، لیکن محض جنون اور گمان کی بنیاد پر، کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں، کسی نبی علیہ السلام کے فرمان کی بنیاد پر نہیں، جنون کی بنیاد پر۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے، وہ ہمارے بزرگ تھے مولانا عطاءاللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ جی میں یہ سنتی ہے، فرمانے لگے جب مریں گے پھر پتہ چل جائے گا کہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہر چیز پہ قادر، اور جب انسان آپ دیکھیں چارپائی پہ پڑا ہے، روح اس کے ساتھ منسلک ہے، یہ بیمار ہے، شدید تکلیف ہے، حتیٰ کہ سکتے میں ہے، اور کئی سال گزر جاتے ہیں۔ ہمارے مہربان اللہ ان کے غریق رحمت فرمائے حاجی غلام احمد صاحب کے پوتے ہیں، اکرام صاحب سے بیٹے، 18 سال ہو گئے ہیں سکتے میں پڑے، عمرے پر گئے تھے، وہی یہ تکلیف ہوئی، وہ خود فوت ہو گئے، اب اتنا عرصہ گزر گیا، سکتے کی کیفیت میں پڑے، اللہ اکبر، کچھ پتا نہیں۔ لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کیا کہ اس کیفیت میں بھی اس کی بیوی ہے، بات سمجھے، اس کا ورثہ ابھی تقسیم نہیں ہوگا، اس کا ورثہ ابھی تقسیم نہیں ہوگا، اس کی بیوی سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، کیوں؟ یہ زندہ ہے، حالانکہ اتنے سال پڑے، سکتے کی کیفیت ہے لیکن ہے زندہ، بات فرق سمجھے، لیکن ہے زندہ سکتے میں، لیکن یہ روح جب جائے گی پھر کیا ہوگا؟ اب جلدی کرو، جلدی کرو، دفناؤ، اللہ کی شکر کر دو۔ یہ روح کا انشراح جسم سے ٹوٹ گیا، اب اس کا انشراح، یہ روح اپنی جگہ پر چلا گیا اور اس کا انشراح اس جسم کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ اب تو یہ مسئلہ اتنا مشکل نہیں رہا، ٹیلی ویژن کہاں ہوتا ہے، دنیا کی خبریں کہاں ہوتی ہیں، اور آپ ایک بٹن کے ذریعے پوری دنیا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ انشراح، یہ تعلق جوڑ دیا جاتا ہے، اللہ بھی روح کا اس جسم کے ساتھ تعلق جوڑ دیتا ہے، اور اس تعلق کی کیفیت کو میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم زندہ کی کیفیت کو نہیں سمجھ پائے، تو مردہ جو قبر میں پڑا اس کے تعلق کی کیفیت کو کیسے سمجھے؟ اس کو کہتے ہیں برزخ کی زندگی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، وقت ہو گیا ہے۔ اللہ ذو الجلال نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ، بینہما برزخ، درمیان میں پردہ ہے، دو دریا ہے، پانی ہے، یہ کڑوا ہے، یہ میٹھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پردہ ڈال دیا ہے، میٹھا کھارے میں اور کھارا میٹھے میں نہیں ملتا، نہیں ملتا۔ اور یہ دریاؤں میں بات چلا گئی، ہمارے یہاں زمین کے نیچے بھی اسی طرح ہے، یہاں پانی نکالو میٹھا، کس طرف نکالو کھارا، لیکن وہ دونوں آپس میں نہیں ملتے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے یہ چھتی چک کے بزرگ بڈھی بات جو رہنے والے، ان کے ہاں پانی کڑوا تھا، کنواں تھا،
کنویں کا ایک حصہ یعنی ایک نس کہہ لو، وہاں سے میٹھا پانی آتا تھا، نیچے کڑوا تھا. وہ پانی میٹھا اوپر ہوتا تھا، کڑوا نیچے ہوتا تھا. سکا وہ ڈور کے ذریعے میٹھا پانی اوپر سے گھر گھر پہنچا دیتا تھا. بعد میں کڑوا پانی جو ہے نا وہ گھر میں استعمال کے لیے دیتا تھا، پانی پینے کے لیے. اور کڑوا اور اب اس کو کس نے روکا ہے بھائی؟ بینہما برزخ. برزخ ہمیں نظر آتا ہے؟ کوئی پردہ نظر آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے برزخ ہے، میں نے ڈال دیا پردہ. اور جب دنیا میں جیتے جی یہ پردہ نظر نہیں آتا تو قبر میں پڑے ہوئے پردہ کیسے نظر آ جائے؟ اگر سمجھنا ہو تو بات سمجھا سکتی ہے، اگر پانی میں مداری ڈالنی ہو تو پھر کچھ بھی نہیں سمجھ آتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق بخشے. باقی اللہ نے چاہا تو آئندہ خطبے میں عرض کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.